السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 22 ذی الحجہ کی مقدس تاریخ تھی کہ 22 ذی الحجہ یہ آقائے نعمت دریائے رحمت سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ ابھی منقبت بھی سماعت فرما رہے تھے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جس بزرگ کے جوار میں ہم ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور یہاں سے ہماری آواز دور دور تک پہنچتی ہے، ان بزرگ حضرت سیدنا سید جلال شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ جل وعلا ان دونوں بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے چھوٹے شہزادے، بڑے شہزادے حضرت حجت الاسلام اور تقریباً 20 سال کا فاصلہ ہے بڑے صاحبزادے اور چھوٹے صاحبزادے کے درمیان۔ سرکار مفتی اعظم کا زہد و تقوی، علم و عمل، بصیرت اور ایمانی حرارت یہ اظہر من الشمس ہے۔ تقوی بھی عظیم اور ان کا فتویٰ بھی عظیم تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ فتویٰ دیتے تھے اس پہ عمل نہیں، بلکہ جو ان کا فتویٰ ہوتا اس پر ان کا ایسا عمل ہوتا کہ لوگ سرکار مفتی اعظم کے عمل کو دیکھ کر مسئلے شرعی معلوم کر لیتے تھے۔
دلیل بناتے اسے. بہت سارے علماء کو ہم نے دیکھا، بہت سارے معاملات میں جب کوئی دلیل پیش کرنی ہوئی تو برملا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا سرکار مفتی اعظم کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی ان کا عمل جو ہے وہ خلاف شرع نہیں ہوتا تھا، شریعت کے اتنے پابند تھے، اس قدر متقی اور پرہیزگار کہ خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. بولنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. سرکار مفتی اعظم بہت ہی کم بولتے تھے، لیکن جس محفل اور مجلس میں ہوتے تو وہی مرکز نگاہ ہوتے. کتنے بھی علماء وہاں ہوں، کتنے بھی علماء، ججید علماء، بڑی بڑی درسگاہوں کے شیخ الحدیث اور بڑے سے بڑے دارالافتاء کے صاحب فتاوی مفتیان کرام وہاں موجود ہوں، لیکن سب پر ان کی ذات اس طرح نمایاں اور فوقیت رکھتی تھی کہ وہ اظہر من الشمس ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. علماء ان سے مسائل دریافت کرتے، جب کسی مسئلے میں مباحثہ ہوتا تو آخری جو فیصلہ ہوتا وہ سرکار مفتی اعظم کا ہوتا. جزئیات اور کلیات پر اتنی گہری نظر تھی کہ جو آپ فرماتے وہ کسی نہ کسی کتاب کا جزیہ ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، اور کسی پر اگر حق ثابت ہے تو فتویٰ دینے میں ذرہ برابر بھی آپ نے پس و پیش نہیں کیا کہ یہاں فتویٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفتاری ہو جائے. مثلا ایمرجنسی کا جو دور تھا، آپ میں سے جو لوگ اس زمانے میں باہوش و حواس ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ ایمرجنسی کا ایک خوف تھا لوگوں میں. اس زمانے میں پولیس کو اختیار تھا کہ وہ میثاق کے تحت کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر گرفتار کر لے اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دے. بعد میں جو ہوتا ہے وہ ان کو ایسا قانون دیا گیا تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے، کچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے. اچھے لوگ اس زمانے میں ایمرجنسی کا جو زیادہ خوف تھا وہ نسبندی کا تھا. اب نسبندی ایسا کہ ادھر ہو سکتا ہے مہاراشٹر وغیرہ میں اس زمانے میں اس کا اتنا زور نہ ہو، لیکن یو پی وغیرہ میں بہت زیادہ اس کا زور تھا. اور وہ کانگریسی حکومت جو ہوتی تھی تو اب وہ دوسری پارٹی کے لیڈر تو سب گرفتار ہو گئے، تقریباً جتنے نامی گرامی تھے کانگریسی لیڈروں کی چلتی تھی. اور وہ سب جو ہے وہ سنجے گاندھی جو کہ اس کا وزیر بنایا گیا تھا نسبندی کا محکمے کو، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے تھے. جب وہ نسبندیوں کے آفیسروں کا کہیں کیمپ لگتا آبادی میں تو سارے آبادی کے مرد جو ہیں وہاں سے کہیں اور بھاگ جاتے تھے. ایسا خوف تھا، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند جسے ہو سکتا ہے پہلے نسبندی کے خلاف جو ہے فتویٰ گیا ہو کہ جائز نہیں ہے، لیکن جب ایمرجنسی لگی، سختی ہوئی،
تو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمیم تھے قاری طیب، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کو جو ہے وہ اب تک انہوں نے منفی پہلو پہ غور کیا ہے، اب انہیں مثبت پہلو پہ غور کرنا چاہیے. یعنی اب تک جو ہے انہوں نے نگیٹو رخ اختیار کیا ہے کہ نہیں یہ نہیں جائے، اب ان کو چاہیے کہ پازیٹو کی طرف بھی آ جائے. یہ تک رخ بدل گیا تھا. دارالعلوم دیوبند کا محتمیم ناظم اعلیٰ، کوئی دارالعلوم کوئی دارالفتہ اس ایمرجنسی کے دور میں نسبندی کے خلاف فتویٰ دینے کو تیار نہیں تھا. لیکن صرف ایک دارالفتہ بریلی شریف کے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبندی کے خلاف فتویٰ لکھوایا. مدلل فتویٰ لکھوایا کہ نسبندی حرام حرام حرام. اور یہی نہیں کہ بس لکھ دیا، ہم سے پوچھا تھا بھیج دیا، جس نے پوچھا نہیں، اس کو حکم دیا کہ اس کو چھپوا کر تمام دارالفتہ اور دارالعلوم میں بھیجو ڈاک کے ذریعے. تو اب کوئی چھاپنے کو تیار نہیں. جس مطبع میں لے جائیں، پریس میں لے جائیں، پریس ہمارا بند ہو جائے گا. تو مجبوراً جو ہے وہ ہینڈ پریس آتا تھا، سائیکلو اسٹائل بولتے تھے، تو اس کے ذریعے اس کی چھپائی ہوئی. اس پریس کے ذریعے جو عموماً آفس وغیرہ میں ہوتے تھے اس سے، اور تمام دارالفتہ دارالعلوم میں ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے. جب یہ فتویٰ عام ہوا تو اب حکومت کی طرف سے سخت وارننگ یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. کس نے فتویٰ دی؟ تو حکومت کے قریبی لوگوں نے کہا کہ ایسے شخص نے فتویٰ دیا، اگر اسے گرفتار کیا گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی. پھر یہ ہوا کہ ان سے کہا جائے کہ یہ فتویٰ بدل دے. کچھ لوگوں نے حکومت کی بات سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی کہ حکومت کا مطالبہ ہے، ان کا ڈیمانڈ ہے کہ اس نسبندی کے خلاف جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ بدل دیا جائے. حضرت نے بربلا فرمایا فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل دی جائے. جی جو فرمایا وہی حق. کچھ دنوں کے بعد جب ایمرجنسی ختم ہوئی، الیکشن ہوا، تو کانگریس جو ہے وہ چاروں شان چت گر پڑی. یہاں تک کہ اندرا گاندھی، اس کا بیٹا سنجے گاندھی، بڑے بڑے جو کانگریسی لیڈرز پوری طرح شکست کھائے. حکومت بدل گئی، فتویٰ تو نہیں بدلا لیکن حکومت بدل دی ہے. وہ ہیں سرکار مفتی اعظم شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت، کہ جن کا ہر حرف جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے ترازو پہ تولا ہوا ہوتا تھا. اللہ جل وعلا ان کی مرقد انور پر اور جن کے جوار میں ہم حاضر ہیں ان کی مرقد انور پر رحمت و غفران کی بارش بے کراں فرمائے، اور اپنے ان محبوبان بارگاہ کے فیوز و برکات سے ہم تمام لوگوں کو بھرپور حصہ عطا فرمائے.